جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو آج دیکھیں گے نا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی میرے بھائی. اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے نا تو زیادہ نہیں, صرف 5 منٹ میرے ساتھ آپ بنے رہنا. اس کے بعد میں چاہے آپ جا سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہم ایک ایسی ویڈیو رکھ رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اپنے تک مت رکھنا, اپنے ہر اس مومن بھائی تک شیئر کر دینا جو آپ کے ریلیشن میں ہے, جو آپ کو جانتا ہے, جو آپ کا رشتہ دار ہے, جو آپ کا دوست ہے, کوئی بھی ہے. مسجد کے امام صاحب پر چوری کا الزام لگایا, لیکن سوچا دل میں آیا کہ یار مسجد کے امام صاحب نے پیسے چرا لیے. اللہ اکبر کبیر. اور تھوڑے بہت پیسے نہیں, لاکھوں روپے, کافی اچھی تعداد میں پیسے. آئیے ڈالتے ہیں نظر اس ویڈیو پہ کہ امام صاحب پر چوری کا الزام لگایا, لیکن پھر کیا ہوا ہے. ایسا کچھ ہوا ہے کہ دل پھٹ جائے گا بھائی سن کے. ذرا دیکھیے. ایک شخص نے سنیے. ایک امام صاحب کی, ایک مولانا صاحب کی اپنے گھر پہ دعوت کی. جی حضرت آئیے ذرا گھر پہ کھانا کھائیے, دعا بھی کر دیجئے. ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا. کھانا وغیرہ کھا کے امام صاحب دعا کر کے چلے گئے. بیٹا آیا, کہتا ہے ابو جان کمرے میں کون آیا تھا؟ کہا امام صاحب آئے تھے. کہا میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے, غائب ہو گئے ہیں. کہتا کیسی بات کر رہے ہو, امام صاحب ہیں, تم نے کہیں بھول گئے؟ نہیں ابو میں نے یہیں رکھے تھے. بڑا پریشان کیونکہ پیسے زیادہ تھے, ٹینشن میں آ گیا. ابو کو سمجھایا, ابو کہ میں تو امام صاحب سے بات نہیں کروں گا, اتنی نیک شخصیت ہے, کوئی امام صاحب چوری کرنے تھوڑی آئے تھے, تم نے کہیں رکھ دیا ہوگا. کہتا نہیں ابو یہی رکھے تھے. اللہ. بہرحال دل میں اس نے رکھی بات, پیسے زیادہ تھے, یاد تھے اس کو. 6 مہینے, سال بعد, 1 سال بعد پھر انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے, اس کو اپنے پیسے یاد تھے. ابو کو دعوت یاد تھی, بچے کو پیسے یاد تھے. جیسے امام صاحب آئے تو ابو کھانا لینے گئے تو اس نے کان میں امام صاحب سے پوچھ لیا, امام صاحب ایک بات کہوں, ناراض مت ہوئیے گا. بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا پچھلے سال بھی آئے تھے نا, میرے کچھ پیسے تھے, بڑے زیادہ پیسے تھے, آپ جب سے گئے وہ پیسے نہیں مل رہے. آپ ناراض مت ہوئیے گا, میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا, آپ کو نظر آئے تھے. یہ سن کر امام صاحب رونے لگے. اللہ. اتنی دیر میں والد صاحب بھی آ گئے. بیٹے نے کہا میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے, وہ تو رو رہے ہیں. دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں نہیں کرنا تھا. امام صاحب کو کتنا دکھ ہوا. آپ معاف کر دیں, ہم آپ کو چور نہیں کہہ رہے, بس یہ بچہ تھا اس نے پوچھ لیا. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے. یہ سامنے آپ کی کبٹ کے اندر قرآن پاک ہے, ذرا نکالیے. انہوں نے قرآن پاک نکالا, کہا اس کو کھولیے. وہ جلدان کے اندر لپٹا ہوا تھا, اس کو کھولا تو سارے پیسے اس کے اندر پڑے تھے. اللہ. کہا بیٹا جب کھانا لینے آپ کے ابو گئے نا تو پیسے بکھرے ہوئے تھے, میں نے پیسے سمیٹ کے قرآن میں رکھ دیے کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی, آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا ہے آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھولا ہے. سچ بتاؤ یہ حال نہیں ہے ہمارا. موبائل روز کھلتا ہے, بلکہ کئی بار کھلتا ہے, نماز میں بھی جی چاہتا ہے کھولنے کو. ابھی بیان کے دوران بھی کئی لوگ چیک کر رہے ہوں گے, چین نہیں آتا. نیا سافٹ ویئر آ جائے, نئی کوئی اپلیکیشن آ جائے, خود ہی ڈھونڈ کے اس کا ٹیوٹوریل بھی ڈھونڈ لیں گے, اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے, 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے یار اس کے بینیفٹ بتاؤ, اس کا طریقہ بتاؤ, میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ بھائی, مل کے سیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, کیسے سرچ کرنا ہوتا ہے, کیسے سب کر لیں گے. قرآن کے بارے میں یار ابھی تو واقعی مشکل ہے, اب تو کیسے پڑھیں گے. جس کو نہیں کرنا نا, ایک جملہ یاد کر لیں, امیر اہل سنت کا بڑا تاریخی جملہ ہے. آپ فرماتے جس کو کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. کیا بات کہی ہے. جس کو کرنا ہے نا اس کے لیے راستے بہت ہیں, اور جس کو نہیں کرنا ہے نا اس کے لیے بہانے بہت ہیں. اپنا مشورہ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتانا میرے بھائی. دل چھو گئی نا بات. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے جو میرا بھائی یا بہن ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہوگا تو وہ آج سے ہی قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو تلاوت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن شریف گھر میں رکھا نہیں رہے گا میرے بھائی. چلیے کلام سن لیجئے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. پورے 1 سال کے بعد میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں تقریباً. شہاب بھائی جب حج پہ پیدل نکلے تھے, بہت سارے آپ میں سے میرے بھائی میری بہنیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں شہاب بھائی کے زمانے سے. جب کیرلا سے وہ شخص حج پر پیدل نکلا تھا, ہم نے ان کی منٹ کی اپڈیٹ آپ کو بتائی تھی, اور صحیح لوکیشن ہم نے ان کی بتائی تھی. تو کچھ لوگ نہیں, بہت سارے لوگ ہماری سچی اپڈیٹ کو لے کر ہی آج تک ہم سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. بے شک اللہ جانتا ہے. چلیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. میں آپ سے جب کبھی کسی کے لیے کوئی سوال بھی کرتا ہوں, آپ اس میں بھی الحمدللہ میرا ساتھ دیتے ہیں, اور کبھی کوئی مشورہ میں آپ سے لیتا ہوں اس میں بھی آپ لوگ فل سپورٹ کرتے ہیں میرے بھائی. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اپنے اندر ایسا اپنا اخلاق بنا لو کہ سامنے والا کہے یار کتنا اچھا ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا سچا ہے. آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں, ہمیشہ آپ کی تعریف کریں. جب بھی کبھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام آئے, 4 آدمیوں میں آپ کا نام آئے تو آپ کی تعریف ہی ہونی چاہیے. ایسے بن جائیے میرے بھائی. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں, ان کے کردار وہ بات بھی کرتے ہیں, دکانداری کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جیسے کہ بڑے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہیں.
भाई सब यहीं रखा रह जाना है, कुछ नहीं जाना है साथ, अपने अमाल अपने साथ जाने। कोई भी दुकानदारी करो, कोई भी बिजनेस करो, मतलब मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए। एक तो मुस्कुराहट में आपको नबी की प्यारी सुन्नत का सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराना मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। मुस्कुरा कर दुकानदारी कीजिए। हाँ, ग्राहक आपकी दुकान पे आए तो उससे प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने 100-120 रुपये का उसको माल दिया, उसके पास 115 रुपये है, 5 रुपये कम बैठ रहे हैं, उसको दे दीजिए। उससे कहोगे नहीं भैया 5 रुपये पहले चाहिए, अगरचे आपको वो 5 ही बच रहे थे ना, अगर एक बार उसको तुम लौटा दोगे, उसके पास नहीं है कि भाई चलो जाओ, उसका इतना दिल खुश होगा ना, अगली बार वो अपने साथ अपने दोस्तों से भी कहेगा यार आदमी बहुत अच्छा, इनकी दुकान पर से आप ख़रीदें जो भी ख़रीदें। इस तरीके से दुकानदारी आगे बढ़ती है भाई। 2, 3, 4, 5 रुपये के मारे कुछ लोग होता है जो मना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सोचे ज़रा दुकानदारी हमें किस लेवल से आगे को लेकर के जानी है। हुस्न अखलाक एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है मेरे भाई। आइए कलाम शुरू करते हैं। मदीने का सफर है और मैं दीदा मदीने का सफर है और मैं दीदा ज़बी अफसरदा कदम लग़ज़ीदा ज़बी अफसरदा कदम लग़ज़ीदा चला चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा, नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा मदीने का सफर है और मैं दीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पे चीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पे चीदा मदीने का सफर है और मैं दीदा गुलामाने मुहम्मद दूर से पहचान जाते हैं, गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचान जाते हैं। दिल गिरवीदा सर शोरीदा ये दिल गिरवीदा सर शोरीदा मदीने का सफर है और मैं दीदा ज़बी अफसरदा कदम लग़ज़ीदा मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं।
فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور نم دیدہ نم دیدہ، زبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، زبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے پر رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، زبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔